ان حالات میں آپ کے کالم بھی لوگ دیکھتے ہیں، جو ایک نیا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ پہلے نیوٹرل جانور تھا، اب نیوٹرل کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ پاکستان کی سیاست کے یہ اتار چڑھاؤ بھی آپ نے دیکھے، یہ تبدیلی آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ ویسے تو تبدیلی خوش آئند ہے، کیونکہ پہلے ان کا رویہ بالکل یکسر غلط تھا، کیونکہ اپنے جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے آپ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے احتجاج تو کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو طاقت دکھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکے اور طاقت میں اس کا مقابلہ کر سکے، تو چنانچہ وہ ہارنا ہی ہوتا ہے اس نے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اب ان کے چینج آف ہارٹ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا انہیں کوئی سگنل ملا ہے، یا وہ ایسی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں جس سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیوں اچانک یہ چینج آف ہارٹ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا اور یہ پی ٹی آئی نے اس کا جشن بھی منا لیا، لیکن پریکٹیکل پوزیشن یہ تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈیسیژن جو ہے کب امپلیمنٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو وہ جس پہ اتنا طاقت صرف کی گئی جس ڈیسیژن کے لینے کے لیے، جس پہ جشن منایا گیا، تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن فورس تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو پھر اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے، اس سے لڑائی ہے، تو پھر آپ کو کہیں امپلیمنٹیشن بھی نہیں ملتی۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آتی نہیں، بظاہر کوئی لچک نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب 2 قدم آگے جانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، کوئی ایسا ماحول ہے؟ نہیں، ابھی تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم کیوں ہو جاتا ہے، یہ سٹیل میٹ کیوں ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض کریں، آج میں مفروضے پہ فرض کر لیتے ہیں ہم کہ جناب نون بھی تیار ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جاتی ہے کہ جناب خان صاحب کو رعایات دے دیں، خان صاحب کو جو ہے جیل سے باہر نکال دیں، خان صاحب کی جو سیٹیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی دے دیں، اور ایک سب کچھ معاملات ٹھیک ہو اچھا ماحول بن جائے۔ جی اچھا ماحول بن جائے، جو ہم چاہتے ہیں، جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، ہم صافی، ہم چونکہ آئیڈیلسٹ ہیں۔ اب دوسرا موقف سنیں، جنہوں نے یہ رعایت دینی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جو رعایت دینے والے ہیں جس کو رعایت دیں گے، کیا وہ انہیں جیل سے باہر رکھے گا یا اندر رکھے گا؟ کیا وہ ان سے حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ ریاست جو ہے اس کو اسی طرح چلائے گا بزداروں کے ذریعے اور محمد خانوں کے ذریعے، یا اس کو چینج ہو جائے گا؟ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ رعایت تو اس وقت ہوتی ہے جب دوسری طرف سے بھی یہ توقع ہو کہ یہ تبدیلی آئے گی۔ یعنی اس لیے آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی سسٹم کی موت ہے؟ میں اسی لیے پرابلم یہ ہے کہ سارے اپنے اپنے خول میں بند ہو چکے ہیں، مورچوں میں بند ہو چکے ہیں۔ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ ڈیڈ لاک ہے؟ ڈیڈ لاک یہ ہے کہ لچک اگر ایک دکھاتا ہے تو وہ مرتا ہے۔ اس سچویشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے نکلنا تو ہوگا نا سہیل وڑائچ میں صاحب؟ وہی کہتا ہوں نا کہ کوئی بڑا قربانی دے دے کوئی بندہ جو دینی چاہیے۔ یعنی یا سسٹم کو قربانی دینی پڑے گی یا خان صاحب کو دینی پڑے گی؟ ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی، چاہے اس پہ عذاب آئے، چاہے اس پہ جو بھی مشکل آئے، لیکن وہ بڑا دل کر کے جو ہے وہ یہ لچک دکھائے۔ عمران خان صاحب کون سی قربانی دے سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب تو یہی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا سٹانس چینج کریں۔ وہ اپنی آج تک جو کچھ کہتے رہے ہیں 9 مئی کے بارے میں، باقی جو چیزوں کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں، وہ سب کو کرپٹ کہتے رہے ہیں، وہ تو سب کہتے رہے ہیں میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، وہ تو اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی روز لڑکارتے رہے ہیں، گالیاں نکالتے رہے ہیں جیل سے۔ تو اس سارے کو ریووک کریں، الٹ ہوں، اور پھر اس کا بار بار اظہار کریں، پھر بھی پتہ نہیں کوئی لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ یعنی اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ماننے کی گنجائش کم ہوگی؟ اصل دیکھیں، جب وار شروع ہو جاتی ہے نا ملک صاحب، جب تلواریں نکل آتی ہیں، نہ پھر کوئی دلیل سنتا ہے، نہ کوئی عقل کی بات سنتا ہے، نہ پھر کوئی سفید جھنڈے بھی آپ لہراتے رہیں،
تو ان جھنڈے جو ہیں ان کو بھی تلواروں سے ہی لوگ اڑا دیتے ہیں، تو وہ ہونا نہیں ہے چاہیے. ہم تو اس کے خلاف ہیں. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ مصالحت ہونی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن یہ سارا عرصہ ہم شور مچاتے رہے، کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تیار ہے کہ لچک دکھائے، نہ عمران خان تیار ہیں، نہ نون والے تیار ہیں. چلو نون والوں کی تو مجبوری بھی سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہمیں یہ مجبوری سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پہ سایہ اٹھ جائے تو وہ بیچارے کہاں کے رہیں گے. پھر ان کو عمران خان بھی مارے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی مارے گی، تو ان کو وہ یہ خوف جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے میں مدد دے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جنگ جیتے گا کون بڑا صاحب؟ دیکھیں جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ کون جیتے گا، کیونکہ جنگ میں پھر بم بھی چلتے ہیں، میزائل بھی چلتے ہیں. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی جیتتا ہے. ماضی کی بھی جنگوں میں ایسا ہی ہوا، لیکن اس دفعہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ان کے پاس اسلحہ بارود کم ہو، کوئی ان کے پاس ٹینک کم پڑ جائیں، ان کے پاس سپاہ کم پڑ جائے، یا دوسری سپاہ اتنی زیادہ ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے رزلٹ مختلف آ جائے. لیکن بڑا صاحب اگر پچھلے 2 سال کی ہم دیکھیں سیاسی تاریخ کو، اس میں تو اب تک وننگ پوزیشن جو ہے وہ حکومت کی میں نظر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظر آتی ہے. عمران خان جیل میں ہیں، مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی پارٹی میں اس قدر جان بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا عوامی احتجاج کر نہیں. مورلی تو وہ جیت رہے ہیں نا جی، اخلاقی طور پر جیت رہے ہیں، سیاسی طور پر جیت رہے ہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ 2 طرح کے رویے ہیں نا، ایک رویہ یہ ہے کہ کیا مادی طور پر یا فزیکلی آپ جیت رہے ہیں. فزیکلی تو نہیں عمران خان جیت رہے. لیکن پی ٹی آئی کیوں دعوے دار ہے؟ شعور آ چکا ہے، قوم جاگ گئی ہے، اب کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. وہ سوٹ کرتا ہے، لیکن دیکھیں ہجوم ہے وہ، اور ہجوم جو ہے ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی. ہجوم جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی. اچھا، ہجوم جو ہوتا ہے وہ تو انتشار ہوتا ہے. یعنی اب پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں ہجوم ہے؟ نہیں، ہجوم ہے، یہ منظم نہیں ہے، ان کی جڑیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے گا، ہم تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، زندگی کی کسی کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہی جو ہجوم ہے یہ پی ٹی آئی کو تنگ کرے گا. خود عمران خان صاحب کے خود عمران خان کو یہی جو سوشل میڈیا آج لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے، کل کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو یہ عمران کو بھی سبق سکھائے گا. آپ جو ہتھیار دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں نا، وہ ہتھیار آپ کے ہاتھوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم یہاں سے ہتھیار تیار کر کے بھیجتے رہے، اور پھر وہ جو ڈھوک والا تھا، ڈھوک کھبا والا، وہ پھر اسلام آباد پہ ہی چل گیا، اور آج تک ہمیں اس کا سامنا ہے. تو یہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو ہجوم ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ فرض کریں کن ویلیوز کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ دیکھنا ہے نا کہ ان کی شعوری تربیت کیا ڈیموکریٹک ہے، کیا ان کی شعوری تربیت جو ہے وہ اسلامک ہے، کیا ان کی شعوری تربیت لیفٹ کی ہے.